ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 233 والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن۔ اب یہاں پہ یو یا آتا ہے وہ کے لیے، وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، چونکہ مائیں زیادہ کا ذکر ہے اس لیے اولادہن یہاں پہ بھی اولاد کو جمع کیا گیا ہے۔ حولین 2 سال، کاملین پورے 2 سال، لمن اس کے لیے جو ارادہ رکھے ان یہ کہ یتیمہ وہ پورا کرے رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کو، والا اور اوپر المولود بچہ ہے، لہو جس کا رزق ہننا کھانا ہے ان ماؤں کا، وکسوت ہننا اور کپڑا ہے ان کا، بالمعروف معروف کے مطابق، لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کسی شخص کو الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، لا تضارا نہ نقصان پہنچایا جائے والداتم کسی ماں کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا اور نہ ہی مولود اللہ باپ کو بولدہی اس کے بچے کی وجہ سے، والا اور اوپر الوارث وارث کے مثل مانند ہے ذالک اس کے، فائن پھر اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں فصالہ دودھ چھڑانے کا، ان تراضٍ باہمی رضامندی سے، منہما ان کی یعنی ان دونوں ماں باپ کی، وتشاورین اور باہمی مشورے سے، فلا تو نہیں پس نہیں، جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کر لو تم ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنے بچوں کو، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، اذا جب سلم تم پورا ادا کر دو تم ماں جو آتے تم دینا ہو تم نے، بالمعروف معروف طریقے کے مطابق، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان یقیناً اللہ تعالیٰ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، اور باپ کے ذمہ ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچے کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، والدات یرضعن اولادہن، یہ آیت بہت وضاحت طلب ہے اس لیے میں نے ایک ہی آیت رکھی ہے۔ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے، خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو۔ حولین کاملین پورے 2 سال، حول کا لفظ سال یا سال کے بڑے حصے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کاملین پورے 2 سال۔ پیاری بہنوں، دودھ انسان کی پہلی خوراک ہے جس سے بچے کے ہونٹ آشنا ہوتے ہیں، اگر اس کو زیادہ عرصے تک جاری رکھا جائے تو بعض اعضاء نشو و نما سے رک جائیں گے، یعنی پھر گروتھ ہونے سے رہ جائے گی بعض باڈی پارٹس کی، اور بچہ باوجود بڑھنے کے اور بڑا ہونے کے کمزور ہوتا جائے گا اور ناتواں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانات بھی 2 سال سے زیادہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، اور پاسبلٹی بھی یہی ہے کہ ماں محبت کے تقاضے کے تحت رضاعت کو زیادہ وسیع کر دے، اس لیے ماں اگر تو ماں ہیلدی ہے، اس کو دودھ آتا ہے اور ماں چاہتی ہے کہ میں 2 سال سے بھی زیادہ، وہ محبت بہت زیادہ کرتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ 2 سال سے بھی زیادہ میں دودھ پلاؤں، یعنی وہ رضاعت کو وسیع کرنا چاہتی ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر جلدی چھڑوا دیتی ہے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے،
اسی لیے ہمیں ہر زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے، اور اسلام نے قرآن مجید کے ذریعے سے خود بتا دی، 2 سال کی تحدید کر دی کہ صرف رضاعت 2 سال ہی ہونی چاہیے۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورے سے 2 سال پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے، اب کوئی وجہ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں کون سی وجہ ہے، ضروری وجہ ہے یا غیر ضروری۔ اس چیز کا بہت زیادہ آج کل اکثر لڑکیاں اس بات پہ نہیں، اس وجہ سے دودھ نہیں پلاتی کہ ہماری باڈی شیپ خراب ہو جاتی ہے، یا بچہ وہ ہر وقت ہمیں چمٹا رہے گا، ہم نے اپنا کام بھی کرنا ہے، ہم نے اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے، اندر باہر ہونا ہے۔ لیکن یاد رکھیے بچے کا دودھ ماں کا پہلا حق ہے، پہلا پیار ہے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ ضروری نیوٹرینٹس جو ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے ماں کے دودھ میں موجود ہوتے ہیں، جو ڈبے کے دودھ سے یا فریش ملک سے حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور اسلام نے وہ لمٹ 2 سال مقرر کی ہے۔ ہاں کچھ ایسی ریزن ہو جاتی ہیں، مثلا ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت خراب رہتی ہو، یا پھر اگر ماں باپ کے نکاح میں ہے تو اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کو اس دوران حمل ٹھہر جائے، وہ پریگننٹ ہو جائے اگلے بچے کے لیے، تو پھر بھی بچے کو دودھ چھڑانے کی نوبت پیش آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں پر، یعنی میاں بیوی دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں رہے گا کہ بچے کو 2 سال دودھ پلایا جائے۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں اس بات کا حوالہ دینا چاہتی ہوں کہ پریگنینسی پیریڈ میں پہلے بچے کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ چاہے آپ کا بچہ کچھ ماہ کا ہی کیوں نہ ہو، بعض بچوں کے درمیان میں 1 سال کا فرق بھی ہوتا ہے، تو اگر بچہ چھوٹا بھی ہے، 4 ماہ کا، 5 ماہ کا بھی، 6 ماہ کا بھی ہے، تو پھر بھی آپ کو پریگنینسی پیریڈ کا جو ہی پتہ چلے گا آپ کو دودھ چھڑوانا پڑے گا۔ والدہ کے کیا فرائض ہیں؟ والدہ پورے 2 سال دودھ پلائے، بچے کی صحت و نفسیات کا لحاظ رکھے، بچے کی صحیح نشو و نما کے لیے ممتا بھری گود سے بچے کو محروم نہ کرے۔ یہ ایک ماں ہونے کے لحاظ سے ماں کا فرض ہے۔ رضاعت سے کیا مراد ہے؟ رضاعت سے مراد ہے بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا رضاعت ہوگی، یعنی کوئی بھی وجہ جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتائی ہے، کوئی بھی ریزن ایسی ہو جائے کہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، کوئی جینون ریزن ہو، تو اس صورت میں بچے کے لیے دودھ ضروری بھی ہے۔ اگر آپ کو ایزیلی اویلیبل کوئی ایسی ماں ہو جاتی ہے جو دودھ پلا سکتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ضرور کسی نہ کسی عورت کا دودھ پیے، تو پھر اگر آپ اس سے دودھ پلائیں گے تو اس پروسیس کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ رضاعت کا کیا حکم ہے؟ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد رضاعت بھی معتبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے۔ ان 2 باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 30 ماہ کا زمانہ کیسے بن رہا ہے، یعنی حمل کی کم سے کم مدت، یہ زمانہ بن رہا ہے 30 ماہ کا، پریگنینسی پیریڈ پلس دودھ پلانے کی مدت۔ اور اگر ہم 3 سال میں دیکھیں، 3 سال میں 2 سال تو بچے کی رضاعت کے نکل گئے، 2 سال کا مطلب یہ ہے 24 مہینے، 24 منتھس دودھ پلانے کے نکل گئے، تو اس کے بعد 6 منتھ رہ جائیں گے پریگنینسی پیریڈ کے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حمل کی پریگنینسی کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ اگر کسی ماں کی ڈیلیوری 6 منتھس میں ہو جاتی ہے، 6 منتھس کے بعد ہو جاتی ہے اور نارمل ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ حلال ہی ہوگا۔ اس کو آپ کسی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ وہ بچہ جو ہے وہ حرام طریقے سے ہوا ہے۔ جو 2 سال سے کم دودھ پلانا چاہتا ہے اس کے لیے گنجائش ہے۔ رضاعت کی مدت کی تکمیل ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ رضاعت کی مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا اس بات سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے جو پینے کا طریقہ ہے اس طریقے سے، تو پھر اس کی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔
ان کے درمیان رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا، اور وہ جو عورت ہوگی وہ بچے کی رضائی ماں ہوگی، اور اس عورت کے اگر پہلے سے بھی بچے موجود ہیں تو وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہوں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کے دائی حلیمہ کے پاس بھیجا گیا، جہاں پہ وہ 2.5 سے 3 سال رہے تھے، پھر ایکسٹینڈ کر کے 4 سال تک رہے تھے۔ تو وہ جو دائی حلیمہ کے جو بچے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھائی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو آنتیں بھرتے اور دودھ چرانے سے پہلے ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رضاعت دودھ چرانے کے بعد نہیں۔ ایک روایت میں ہے رضاعت بھی، یعنی اگر آپ کسی سے دودھ پلواتے ہیں تو وہ بھی بچے کی 2 سال کی عمر تک ہی ہوگا۔ 2 سال کے بعد بھی اگر دودھ پلایا جائے گا تو پھر یہ رضاعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی، یعنی جب بچہ 18 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے والد فوت ہو گئے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، 25-30 سال تک کا ہی لڑکا یا لڑکی ہو جائے، لیکن اس کو یتیم ہی سمجھا جاتا ہے اور اس کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو اسلام کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔